الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اگر کوئی عمارت بہت اونچی ہو تو آج کے دور میں اس کی چھت پر چڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھنا، مگر اس میں انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر ہمت کوشش کر کے لوگ سیڑھیوں کے راستے اونچی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرا آسان طریقہ ہے کہ اونچی بلڈنگز کے اندر ایلیویٹر لگائے گئے ہیں، لفٹ لگائی گئی ہے۔ وہ ایک کمرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں انسان کھڑا ہو جائے، ایک بٹن دبائے تو خود بخود اس کو وہ مشین کھینچ کر چھت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ طریقہ آسان طریقہ ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، مشین سب کچھ کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے بھی دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے محنت اور مجاہدے کا، انسان مشقت اٹھاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اتباع سنت میں اپنی جان بھلاتا ہے، اور اس مجاہدے کے بعد پھر اس کو معرفت کی چھت پہ چڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پہلے طریقہ کو سلوک کہتے ہیں اور دوسرے طریقہ کو جذب کہتے ہیں۔ سلوک سے پھر سالک کا لفظ بنا، یعنی سالک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے، عبادت سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جذب وہ طریقہ ہے کہ جس میں اللہ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اس بندے کے نصیب جاگ گئے، تو اس بندے کو وہ معرفت، وہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ کیفیات آتی ہیں۔ ہم نے بعض بڑی اونچی بلڈنگ میں دیکھا کہ کچھ سٹوریز تک تو ایلیویٹر تھی، اس کے اوپر پھر سیڑھیوں سے چڑھنا تھا۔ ملائیشیا میں ایک ٹاور دیکھنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی کہ اس تک تو آپ کو ایلیویٹر لے کے جائے گا، اوپر آپ کو پھر 2 منزلیں پیدل چڑھنی پڑیں گی دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ جگہ چھوٹی ہے، وہاں ایلیویٹر جا نہیں سکتا۔ تو وہاں کمبینیشن تھا دونوں کا۔ انسان کی زندگی میں بھی کمبینیشن ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، پھر ایلیویٹر کے ذریعے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں سالک مجذوب۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں، یعنی پہلے تو وہ اپنی کوشش میں لگا رہا کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اپنے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ پھر اللہ نے جب اس بندے کے محنت کو دیکھا تو اللہ کو ترس آ گیا، تو اللہ نے کھینچ لیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے باپ بچے کو کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹا میرے پاس آؤ۔ اس کو پتہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی چلنا نہیں سیکھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا کوشش تو کرے نا، قدم تو اٹھائے۔ اب وہ بچہ قدم اٹھاتا ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے تو باپ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تو یہ مثال ہے سالک مجذوب کی
کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے پہ چلا اور اللہ نے اس پر ترس فرما لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خوبی نہیں ہوتی، اچھائی نہیں ہوتی، مگر اللہ کو ترس آ جاتا ہے ان کے اوپر اور اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور جب وہ بندہ اللہ کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، پھر وہ اپنے شوق سے عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. ایسا بندہ مجذوب سالک کہا جاتا ہے. ہر انسان یا تو سالک مجذوب ہوگا یا مجذوب سالک ہوگا. ہمارے مشائخ نے اللہ کو پانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں. چنانچہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ولید گزرا ہے، اس کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی. 12 صوبے تھے مسلمانوں کے. کچھ صوبوں کے گورنر بڑے نیک تھے، اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، عوام کو خوش رکھتے تھے، ان کی حاجت روی میں مشقت اٹھاتے تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ جو ذرا اتنے زیادہ لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو بادشاہ حیران تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ سارے گورنروں کو اپنے پاس مرکز میں بلائیں اور جو اچھا کام کرتے ہیں، جن کی شہرت ہے، لوگ خوش ہیں، ان کو انعام سے نوازیں. جب دوسرے دیکھیں گے نا کہ ان کو انعام مل رہا ہے تو پھر خود بخود دوسروں کو ترغیب ہوگی اور وہ بھی اچھے بن جائیں گے. چنانچہ بادشاہ نے سب گورنروں کو بلا لیا. اب وہ جتنے بھی تھے، 100 200 300 جو بھی تھے، بادشاہ نے ان سب کو آنے کی خوشی میں کہا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کروں گا. بادشاہ نے ان کو بہت اچھا شاہانہ کھانا کھلایا اور ان کو ایک خلعت عطا کی. خلعت کہتے ہیں جیسے PhD ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، گاؤن پہن لیتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر. تو بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے خاص کپڑا ہوتا تھا، جو پہن لیتا تھا اسے کوئی روکتا نہیں تھا، وہ بادشاہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا. بادشاہ نے ان سب کو گاؤن پہنایا اور یہ ایک خوشی کی مجلس تھی جس میں باتیں ہو رہی تھیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب یہ مجلس اپنے عروج پہ تھی، ایک ایسا بھی بندہ تھا جس کو چھینک آ رہی تھی. چھینک بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتی اور بندہ جتنا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ آتی ہے. اب یہ اپنی کشمکش میں لگا ہوا ہے، چھینک آنا چاہتی ہے، یہ دبانا چاہتا ہے، چھینک آنا چاہتی ہے، یہ دبانا چاہتا ہے. اچانک اس کو زور سے چھینک آئی. اور یہ چھینک ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے نا تو انسان کے ناک سے کچھ نہ کچھ لعاب پانی نکل آتا ہے. اب جب اس کو چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی لعاب بھی نکل آیا. اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی. مگر اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ خلعت پہنی ہوئی تھی جو بادشاہ نے دی تھی. تو تھوڑی دیر تو یہ انتظار میں رہا کہ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جائے تو پھر میں چھینک کا پانی صاف کروں گا. پھر جب اس نے محسوس کیا کہ اب لوگ میری بجائے ادھر ادھر دیکھنے میں لگ گئے تو اس نے وہ جو خلعت تھی اس کے ایک کونے سے اس ناک کے پانی کو صاف کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب یہ اپنے ناک کے پانی کو صاف کر رہا تھا بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی. عین اس موقع پہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. جو انعام میں نے اس کو دیا اس کی اتنی بے حرمتی، بے قدری کہ یہ اس سے اپنے ناک کے پانی کو صاف کر رہا ہے. تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اس آدمی کو کھڑا کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کی خلعت اتار لو اور اس کو دربار سے دھکا دے دو. اس کی گورنری بھی ختم اور یہ میرا مصاحب بھی نہیں اور یہ اس قابل ہی نہیں. اب یہ بہت بڑی ذلت تھی جو اس بندے کو اٹھانی پڑی جبکہ اس کی کوئی اپنی غلطی بھی نہیں تھی.
جب یہ سب کچھ ہوا تو پوری مجلس جو تھی نا اس کا ماحول بدل گیا، لوگ سیریس ہو گئے، سکیئرڈ ہو گئے۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجلس برخاست کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی، سب لوگ چلے گئے، اب بادشاہ رہ گیا اور اس کو وزیر رہ گیا۔ وزیر چاہتا تھا کہ میں کسی طرح بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کروں، تھوڑا ان کو نارمل کروں، کول ڈاؤن کر لوں گا۔ اتنے میں باہر سے جو سیکورٹی گارڈ تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نہامند کے علاقے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ اب نہامند کے علاقے کا گورنر آیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں جس بندے کو چھینک آئی تھی کیا یہ اس کا اختیاری عمل تھا یا غیر اختیاری عمل تھا؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوشچن پوچھ رہا ہے کہ جب غیر اختیاری عمل تھا تو اس کو کیوں اتنی سزا دی گئی؟ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم مجھ سے کیسا سوال پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ایک بندے کو خلعت عطا کی، وہ اس کی بے احترامی کر بیٹھا، آپ نے اس کو بھرے دربار میں ذلیل کیا اور باہر نکال دیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی اللہ نے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں اس خلعت کی قدر نہیں کروں گا اللہ قیامت کے بھرے دربار میں مجھے بھی رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلعت جو ہے وہ اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک ماری اور نکل گیا۔ اب اس کی گورنری بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک عام آدمی بن چکا تھا۔ اس نے سوچا میں کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ بغداد میں جنید بغدادی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مجھے انسانیت سیکھنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وہ نعمت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے سینے میں ہے۔ ان کا اچھا آپ کچھ دن یہاں رہو اور صرف خاموشی سے دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، صرف خاموشی سے دیکھو۔ یہ چند دن وہاں رہے تو اس دوران شیخ کو ذرا تعارف بھی ہوا، پتہ چلا کہ یہ جناب نہامند کے گورنر صاحب ہیں جو معزول ہو گئے اور اب یہ اللہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو شیخ نے ایک دن بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ جائیں اور جا کر گندھک کی دکان بنائیں۔ گندھک سلفر کو کہتے ہیں، اس کی بدبو ہوتی ہے اور اس کو خریدنے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ گورنر رینک کا بندہ تھا اور اس طرح کے دیہاتی لوگوں سے واسطہ تو طبیعت سے ناگواری ہوتی تھی، تو گندھک کی دکان کرنا مشکل کام تھا۔ ایم این اے کو کہیں نہ کریانے کی دکان بناؤ تو اس کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے، مشقت تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے 1 سال گزارا، کیونکہ شیخ نے کہا تھا 1 سال کے لیے دکان بناؤ۔ جب سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس آئے، حضرت آپ نے فرمایا تھا 1 سال تم نے گندھک کی دکان بنانی ہے، میں نے 1 سال گندھک کی دکان چلائی، سال مکمل ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تم وقت گن رہے تھے، چلو 1 سال اور کرو۔ اب دوسرا سال پھر گندھک کی دکان چلائی، لیکن صبر شکر کے ساتھ، اب برداشت پیدا ہو گئی تھی۔ شیخ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو اب انہوں نے شیخ کو آ کے نہیں بتایا۔ پھر ایک دن شیخ نے بلایا، پوچھا بھئی تمہیں کتنا وقت ہو گیا دکان کرتے ہوئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا 2 سال مکمل کرو، وہ تو ہو چکے، مگر میں تو گندھک کی دکان چلا رہا ہوں۔ شیخ نے کہا اچھا اب دکان چلانا بند کر دو، اب تمہاری اسائنمنٹ اور ہے۔ جی حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں ہی صحیح،
تم ایسا کرو کہ بغداد شہر میں سارا دن بھیک مانگا کرو، اور جو تمہیں کچھ ملے خود نہیں کھانا، آ کے لنگر کے جو مہمان ہیں نا خانقاہ کے، ان کو کھلانا ہے۔ مانگنا تم نے ہے، ذلت تم نے اٹھانی ہے، عزت نفس تمہاری مجبور ہوگی، سارا دن تم دھکے کھاؤ گے مگر خود بھوکا پیاسا رہو گے، اور رات کو وہ کھانا آ کے تم نے فقراء کو کھلانا ہے۔ اب بتائیے، علاقے کا گورنر اور بازار کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔ اب چہرے مورے سے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑے عقل مند، سمجھدار اور اچھی پرسنالٹی ہیں، اور وہ بھیک مانگتے تھے۔ کوئی بندہ کسی نظر سے دیکھتا، کوئی کسی نظر سے دیکھتا، لوگ سواریہ نظر سے دیکھتے، تم کام کیوں نہیں کرتے، تم تو صحیح سالم نظر آتے ہو، یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ہر بندے کے سامنے ایسی نگاہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی، اور یہ مجاہدہ کرتے کس لیے؟ کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ آپ بتائیے، آج کے دور میں کوئی ہے ایسا نوجوان جو کہے کہ میں اللہ کو پانے کے لیے ایسی ذلت بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں؟ ہمارے ہاں، ہمارے دلوں میں تو عجب اور تکبر اس انتہا کو پہنچا ہوتا ہے کہ اگر شیخ دیکھے اور مسکرائے نہ تو یہ بھی برا لگتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے علماء کے ساتھ کچھ اعتکاف کیا تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے مجھے رکا لکھا، حضرت اتنے دن سے آپ مجھے جب بھی دیکھتے ہیں آپ مسکراتے نہیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ بھئی میں نے کوئی ناراضگی کی بات کی آپ سے؟ نہیں۔ کوئی لفظ بولا آپ سے؟ نہیں۔ تو آپ نے کیسے گمان کر لیا؟ حضرت آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہیں تو میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ طبیعتوں کی نزاکت کا حال دیکھ لیجئے کہ شیخ کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھیں اور مسکرائیں، یہ مرید صاحب کی ڈیمانڈ ہے۔ بھیک مانگنا اور ذلت اٹھانا، عزت نفس کو قربان کرنا تو بہت دور کی بات۔ چنانچہ انہوں نے 1 سال بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگی۔ جب سال گزر گیا تو اب 3 سال ہو چکے تھے شیخ کی خدمت میں آئے ہوئے۔ شیخ نے بلایا اور 3 سال کے بعد فرمایا، آپ مجھے اپنا تعارف کرواؤ، آپ کون ہو؟ 3 سال تک اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد پھر شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر اپنا تعارف کروانے کا موقع ملا۔ بتایا جی میں گورنر رہا ہوں اور میں نے گورنری کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور اب میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں۔ جناب بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا تم اللہ کو پانا چاہتے ہو نا، تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ تم جب گورنر تھے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، سختی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تم نے جتنے بندوں کے دل دکھائے ان کی فہرست بنا کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنوں کے دل دکھائے اور کتنوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ فرمایا تم جاؤ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری یادداشت میں وہ سب چیزیں لے آئے۔ شیخ کی دعا تھی، 2 دن لگے اور انہوں نے ایک لمبی فہرست بنا دی، فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی، فلاں کو سزا دلوائی، فلاں کو یہ کیا۔ شیخ نے کہا اچھا جاؤ پہلے ان سب بندوں سے معافی مانگ کے آؤ، تمہیں اللہ کا یہ قرب ایسے نہیں مل جائے گا کہ لوگوں کے دل دکھاتے پھرو اور تمہیں اللہ اپنی معرفت عطا کر دے۔ جاؤ لوگوں کے حقوق بخشواؤ پھر میرے پاس آنا۔ اب یہ اس فہرست کو لے کے نکل پڑے نہامد کی طرف۔ جب نہامد شہر میں پہنچے نا پھر دماغ نے کام کرنا شروع کیا کہ میں تو اس علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں یہاں پر ایک عام بندے کی طرح داخل ہو رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اور وہی ہوا، جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے چند نوجوان لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، ایک نے کہا یار یہ جو پاگل آ رہا ہے یہ وہی نہیں جو معزول گورنر ہے۔ دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے۔
تو اس نے کہا دیکھو اس کی کیا جو ہے نا بیوقوف آدمی ہے، گورنر ہی چھوڑ دی اس نے اور اب اس حال میں پھر رہا ہے۔ اب ان لڑکوں نے ٹکا کے ان کو ذلیل کیا اور یہ ذلت انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کی۔ پھر ایک بندے کے پاس گئے کہ مجھے معاف کر دیں، اس نے کہا جی میں تو معاف نہیں کرتا۔ بھئی اگر معاف نہیں کرتے تو آپ مجھ سے کوئی مشقت لے لیں۔ کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مزدور بن کر تعمیر میں حصہ لو پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ کئی مہینے اس کا گھر بنانے میں مزدوری کرتے رہے اور اس طرح پھر اس سے اس کے حقوق بخشوائے۔ کسی نے کہا دھوپ میں کھڑے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف سزائیں دی، سب سزائیں برداشت کی اور 2 سال کے عرصے میں انہوں نے سارے لوگوں سے ان کے حقوق بخشوا لیے، کسی کے پاؤں پکڑے، کسی کی منت سماجت کی اور اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا۔ 5 سال اس مجاہدے میں گزرے، اس کے بعد شیخ کے پاس آئے تو شیخ نے کہا اب آپ کو میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے 5 سال کے بعد اس گورنر کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ بتائیے یہ کتنا مشقت کا راستہ ہے۔ آفرین ہے اس بندے پر کہ جس نے دل میں ایک کمٹمنٹ کر لی اور پھر اس کی خاطر اس نے اپنی دنیا کی آسانیوں کو بھی قربان کر دیا اور دنیا کی عزت کو بھی قربان کر دیا۔ وہ اللہ کو پانا چاہتا تھا، وہ مخلص تھا۔ چونکہ مخلص تھا پھر مخلص کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ 1 سال یہ پھر اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور اس میں ان کے دل کو وہ محبت ملی کہ ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ جو نسبت کا نور یہ پانا چاہتے تھے وہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو منزل تو مل گئی مگر مشقتیں بہت اٹھانی پڑی، مجاہدہ بہت کرنا پڑا۔ تو یہ کون سا راستہ تھا؟ سلوک کا راستہ تھا۔ مشقت اٹھانا اور اپنے محبوب تک پہنچنے کی کوشش میں لگ جانا۔ مگر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور پھر ان کو اللہ کی محبت میں ایک انوکھا مقام ملا۔ اور یا تو اللہ کی محبت تو نصیب ہوتی ہے مگر ان کو جو محبت ملی وہ انوکھی تھی۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں آپ ان کی تفصیل پڑھیں، حیران ہوں گے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی اللہ کا نام لیتا تھا یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس کو کھانے کے لیے گڑ دے دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی، ہر بندے کو گڑ کھانے کو دیتے۔ لوگ حیران ان کے جسم میں گڑ اتنا آ کیسے جاتا ہے؟ جب ہاتھ مارتے گڑ نکلتا لوگوں کو کھانے کو دے دیتے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے آپ اسے کھانے کو گڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کیا دل میں محبت ہوگی کہ جس کے منہ سے اللہ کا نام نکلے ان کا دل چاہتا تھا میں اس کو میٹھے سے بھر دوں۔ کتابوں میں تو یہاں تک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ جا رہے تھے تو بچے ان کو پاگل سمجھ رہے تھے کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور فقیرانہ انداز تھا۔ تو کچھ بچوں نے شرارتاً ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اب ایک بچے نے پتھر مارا تو ان کے جسم سے خون نکلا۔ ایک بندے نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب گیا میں دیکھتا تھا کہ ان کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تھا اور اس سے اللہ کا لفظ لکھا جاتا تھا۔ ان کے انگان میں روح میں اللہ کی محبت ایسی سما گئی تھی کہ خون کا قطرہ گرتا تھا اور اللہ کا نام بن جاتا تھا۔ پھر اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ مقام پایا۔ ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا مگر میں اس کو نقل کرنے سے ڈرتا گھبراتا تھا۔
مگر ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی ایک بزرگ تھے جو بہت ہی اچھا بیان کرتے تھے اور بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کی زبانی رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنا تو پھر میرے اندر بھی جرأت آ گئی اس کو نقل کرنے کی۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شبلی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، تو اللہ نے الہام فرمایا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو، ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، چل رہے تھے نا، تو چلتے چلتے وہیں رک گئے۔ پھر الہام ہوا، شبلی اگر تم میرے گھر کی طرف نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کھڑے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت میں زور سے اللہ کا نام لی، اللہ کا نعرہ لگایا۔ جب اللہ کا نعرہ لگایا اللہ نے پھر انعام فرمایا، شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ تو یہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ پھر انعام فرمایا، شبلی کیا تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے؟ اب حیران تھے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں کے اوپر ظاہر کر دوں تو کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا ہی نہ رہے؟ شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا ہی نہ رہے؟ تو پھر اس وقت ان کی طبیعت کے اندر بھی وہ محبت کا جذبہ اٹھا۔ جواب میں فرمایا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کھول کے لوگوں کو بیان کر دوں؟ تجھے پوری دنیا میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جب یہ کہا تو فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ یہ تو خیر پرانے زمانے کی بات تھی، قریب کے زمانے کی بات سن لیجئے۔ انڈیا میں ایک شہر ہے گنگوہ، بستی ہے، وہاں پہ ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بزرگ وہاں پہ گزرے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا بڑا مزار ہے اور بہت لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بھی اسی طرح مخلوق خدا کا بہت رش ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے وہ جگہ دیکھنے کی توفیق دی، بڑے بزرگوں میں سے تھے، وفات پا گئے۔ ان کے ہاں اللہ نے پوتا دیا، یعنی ان کے بیٹے کی اولاد ہوئی، تو پوتا جو تھا وہ چھوٹا تھا، جیسے محمد سرمد ہے نا 6-7 سال کا، اس سال کا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی دادی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دادی نے کہا اپنے پوتے کو کہ تمہارے دادا کے پاس ایک نعمت تھی جو اب گھر میں کسی کے پاس نہیں ہے، جب تم بڑے ہونا تو تم اس نعمت کو حاصل کرنا۔ بچہ تھا، اس نے شوق سے کہا کہ دادی اماں مجھے بتائیں وہ نعمت کہاں سے ملتی ہے، میں ضرور وہ نعمت حاصل کروں گا۔ جیسے ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نا تمہیں حافظ قرآن بنانا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، ابو میں نے حافظ بننا ہے۔ اسی طرح اس بچے نے نیت کر لی کہ میں نے اس نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ خیر بچہ جب بڑا ہو گیا، اٹھتی جوانی تھی، دادی نے اسے بتایا کہ تمہارے دادا کے خلفاء میں سے افغانستان میں جو فلاں خلیفہ ہیں وہ بڑے کامل ہیں اور بڑا ان کا فیض ہے، تم افغانستان ان کے پاس جاؤ اور وہ نعمت ان سے حاصل کر کے واپس آؤ۔ اب وہ نوجوان بچہ 18-20 سال اس کی عمر ہے، وہ افغانستان چلا گیا اپنے دادا کے خلیفہ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔
جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بڑا اکرام کیا اور 3 دن تک خوب ان کی مہمان نوازی کی. پھر 3 دن کے بعد پوچھا کہ آپ کیسے میرے پاس تشریف لائے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ مجھے دادوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے جو آپ کے میرے دادا نے پائی، میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، مگر کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق آپ کو وقت گزارنا پڑے گا. نوجوان نے کہا جی کہ جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اس نوجوان کے ذمے اپنے استبل کے گھوڑوں کی خدمت لگا دی، خدمت کے کام پہ لگا دیا. اب یہ نوجوان سارا دن ان کے گھوڑوں کی خدمت کرتا، ان کو گھاس ڈالتا، نہلاتا اور روزے میں سارا دن گزارتا، چونکہ اللہ کو پانا چاہتا تھا. 1 سال گزر گیا، کھانا کم کھانے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، مگر ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ میں نے اللہ کو پانا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگ شکاری کتے پالتے تھے. قرآن مجید میں بھی شکاری کتوں کا تذکرہ ہے. اس زمانے کا شکار یہی ہوتا تھا کہ شکاری کتوں کے ذریعے جانا اور خرگوش پکڑنا. تو شیخ کے ہاں بھی کچھ شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، ان کی خدمت بھی اسی نوجوان کے سپرد تھی. یہ ان کتوں کو بھی کھانا دیتا اور ان کو نہلاتا اور ان کی خدمت کرتا اور اسی میں وقت گزارتا. 2 سال یہ گھوڑوں کی اور کتوں کی خدمت کرتا رہا. ایک دن شیخ نے کہا کہ آج ہم نے شکار پہ جانا ہے. چونکہ اللہ والوں پہ بہت اوقات ایسی کیفیت آتی ہے کہ ایک ہی کیفیت اللہ 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 کی کرتے کرتے جسم تھک جاتا ہے، روح کے مزے ہوتے ہیں مگر جسم ساتھ نہیں دیتا. تو اس موقع پہ جسم کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان شیخ نے سوچا کہ چلو آج ہم شکار پہ دن گزاریں گے. اب جب شکار کے لیے نکلے تو کتوں کو سنبھالنا تھا. تو شیخ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کتوں کی پرورش کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اب آپ کو سنبھالنا بھی ہے آپ نے، اور بس کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ بے قابو ہو جائیں. اس نوجوان نے کتوں کو ایک رسی میں باندھا اور اس رسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. جب کتے جنگل میں گئے تو وہ تو پلے ہوئے تھے، تازہ دم تھے، وہ ادھر ادھر کسی جانور کو دیکھتے تھے تو بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. اب کتے کئی تھے، یہ نوجوان اکیلا تھا. یہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا مگر قدم اکھڑنے لگتے. اس نے سوچا کہ میرے شیخ نے مجھے کہا ہے کہ کتوں کو چھوڑنا نہیں، تو اس نے رسی کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر باندھ دیا کہ ہاتھ سے رسی نہ چھوٹے. اگر کتے تیز بھاگیں گے تو میں ساتھ لڑکتا جاؤں گا، کتوں کو نہیں چھوڑوں گا. اب اللہ کی شان دیکھیے، ایک جگہ پر خرگوش نظر آئے تو کتے اپنی عادت کے مطابق بھاگے اس کی طرف. یہ روکتے روکتے بھاگتا رہا اور بالآخر گر گیا. اور کتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. اب آپ سوچئے کسی بندے کو گھسیٹا جائے تو جسم پہ کتنے زخم آتے ہیں، کبھی بازو پہ زخم، کبھی پیٹ پہ زخم، کبھی ران پہ زخم، جسم سے خون بھی نکل رہا ہے اور یہ بندہ کتوں کے پیچھے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے اور زبان کے اوپر شکوہ کا لفظ نہیں ہے. جب اس بچے کو اس حال میں خون میں تر بتر جو ہے اللہ نے دیکھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی
اور ان کے شیخ کو کش میں اپنے شیخ نظر آئے، ان کے دادا نظر آئے، تو شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خلیفہ کو یہ کہا کہ ہم نے تو آپ سے اتنی مشقت نہیں لی تھی، ہم نے تو آپ سے اتنی مشقت نہیں لی تھی، اتنی مشقت آپ نے اس بچے سے لے لی۔ بس پھر شیخ نے ان کو بلایا اور ان کو نسبت کی خوشخبری دی اور نسبت کے نور کے ساتھ ان کو واپس لوٹایا۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کے یہ پوتے جب گنگو میں واپس آئے تو اللہ نے ان کی دعاؤں میں ایسی تاثیر ڈالی کہ لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے اور بیعت ہوتے تھے، اور مجمع جو تھا وہ دادا سے زیادہ پوتے کے پاس آنے لگ گیا۔ جب خود میں گنگو گیا تو پہلے ہم گئے خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کے مزار سے ایصال ثواب کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 30-40 بندے موجود ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے پوتے کے مزار پر گئے تو وہاں پر اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 15 سے 20 ہزار بندے موجود ہوں گے۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کوئی یہاں خاص فنکشن ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہاں روزانہ ہر وقت اتنا ہی رش ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے دیکھنے میں یہ سارے لوگ مسلمان نظر نہیں آتے، کچھ تو ہندو بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی ان کے مزار پہ مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں۔ تو پھر ایک ہندو سے میں نے کوشچن پوچھا کہ یہ تو بزرگ مسلمان تھے، تم یہاں پہ کیوں آئے پھرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم یہاں کے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کیونکہ اللہ کی محبت دل میں تھی کہ اللہ نے ان کو مقبول ناس بنا دیا، لوگوں میں قبولیت عطا فرما دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشقت سے راستہ طے کیا، پھر اللہ کے یہاں قبولیت پا گئے۔ یہ سالک مجذوب تھے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ مجذوب سالک کا کیا مسئلہ کہ ان کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی، مگر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، اور جب بادشاہ کی نظر کسی خاص روگ پہ پڑ جائے تو بادشاہ چاہے تو اسے اپنے دربار میں بلا لے، یہ بادشاہ کی اپنی مہربانی ہوتی ہے۔ ایسے بھی حضرات دنیا میں گزرے۔ ان میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بشر۔ یہ آدمی نوجوان تھا، شرابی تھا۔ ایک دفعہ شرابی کے نشے میں آدھا ہوش تھا اور آدھا بے ہوشی تھی، جا رہا تھا، اس نے ایک کاغذ پڑا ہوا زمین پر دیکھا۔ اب کاغذ اٹھا کے جب دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو بشر کے دل میں خیال آیا یہ میرے اللہ کا نام ہے اور فرش کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس نے اس کاغذ کو اٹھا کے دیوار کے اندر اونچا سوراخ تھا وہاں رکھ دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ وقت کے ایک ولی پر اللہ نے الہام فرمایا کہ جاؤ بشر کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر دیوار کی اونچائی تک رکھا تھا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا۔ بس یہ پیغام ملا اور دل کی حالت بدل گئی، شراب چھوڑ دی، نیکی آ گئی اور اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ عجیب بات کہ یہ جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اب جو ننگے پاؤں چلنے والا اس کو حافی کہتے ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شہر میں سارا دن ننگے پاؤں چلتے رہتے تھے، ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ ان کے حال احوال بھی عجیب ہے۔ ایک دن ایک آدمی اپنے گدھے کو لے کے جا رہا تھا تو گدھے نے راستے کے درمیان کے اندر لیڈ کر دی، پیشاب کر دیا۔
تو جو گدھا سوار تھا وہ رونے لگ گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا بھی روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئی. جب لوگوں نے معلوم کیا تو واقعی بشر حافی کی وفات ہو چکی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے گدھے کو پیشاب لیڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ ہمیشہ سڑک کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر نجاست کیا کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا گدھا ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو دل میں خیال آتا تھا اللہ کا ایک بندہ ننگے پاؤں زمین پہ پھرتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو کہہ دیا زمین کے راستوں کو نجس مت کرو، میرا بندہ ننگے پاؤں پھر رہا ہے. تو پہلے اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچا، شرابی تھے، اور پھر اللہ کی عبادت کر کے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تو یہ بن گئے مجذوب سالک. جو پہلے واقعہ سنائے وہ تھے سالک مجذوب، اور یہ واقعہ کن کا تھا؟ مجذوب سالک کا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے، اور اتنے مشہور ڈاکو تھے کہ لوگ ان کا نام سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے. مائیں اپنے بچوں کو فضیل کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی، دیکھو فضیل آ رہا ہے، بچے ڈر جاتے تھے. اتنے بڑے ڈاکو تھے. اللہ کی شان کہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑی، اور ایک ایسا دن آیا کہ ان کے گروپ نے ایک قافلے کو لوٹا، اور قافلے کا ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، اور قرآن پاک کی آیت تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. بس وہ آیت سننی تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور دل نے کہا کہ میں کب تک اس برے کام میں لگا رہوں گا. توبہ کی اور پھر اللہ کے بڑے اولیاء میں شامل ہو گئے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کی رحمت نے اپنی طرف کھینچ لیا. قریب کے زمانے کا واقعہ سن رہے ہیں تو ایک شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی. نوجوان تھے مگر شرابی تھے، علل اعلان شراب پیتے تھے، بدنام زمانہ تھے، مگر غزل بڑی اچھی کہتے تھے. تو جس مشاعرے میں جگر مراد آبادی جاتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا. وہاں اللہ کی شان دیکھیں کہ اجمیر میں ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا. اب نعتیہ مشاعرہ میں تو شاعروں نے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنی ہوتی ہے. کن شعراء کو دعوت دی جائے؟ مشہور شعراء کی فہرست بنا لی گئی. جب جگر کا نام آیا تو کہا کہ شاعر تو بڑا ہے لیکن شرابی ہے، ہم ایک شرابی کو کیسے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے دعوت دیں؟ تو آدھے لوگ حق میں تھے اور آدھے لوگ مخالف تھے. جو حق میں تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی شرابی صحیح مگر کلمہ گو ہے، بلانا چاہیے، نعت ان سے سننی چاہیے، وہ اچھا لکھیں گے. دوسرے کہتے تھے نہیں، کوئی غیرت بھی چیز ہوتی ہے، ایک شرابی بندہ کیسے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھے گا، ادب کے خلاف ہے، اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے. ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی. خیر انتظامیہ کے زیادہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اگر جگر مراد آبادی کو بلائیں تو مجمع بھی زیادہ ہوگا اور مشاعرہ کامیاب ہوگا. چنانچہ انہوں نے جگر مراد آبادی کو دعوت دی تو جگر صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو نہیں آ سکتا، مشاعرے میں نہیں آؤں. غزل کا مشاعرہ ہے تو میں آؤں گا، نعتیہ مشاعرہ میں نہیں آ سکتا. پھر ان کے ایک دوست تھے، ان سے کہا گیا کہ جی سفارش کرے، جگر نے انکار کر دیا. پھر ایک ان کے استاد تھے، ان کو کہا گیا، انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان کے ایک بڑے بزرگ تھے ازور گونڈی رحمۃ اللہ، ان سے کہلوایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ تم شرابی ہو، اگرچہ تم رند ہو لیکن تم نبی علیہ السلام کی شان میں نعت لکھو اور ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں قبولیت ہو تمہاری. یہ جو فکر انہوں نے بولا نا کہ اللہ کے ہاں تمہاری قبولیت ہو، یہ فکر جگر مراد آبادی کے دل میں اتر گیا.
اب سوچنا شروع کر دیا میں نے ساری عمر شراب پیتے ہوئے تو نہیں گزارنی، اگر اللہ کو اسی طرح میرا بدلنا منظور ہے تو میں ضرور حصہ لوں گا۔ تو تیار ہو گئے۔ اب جب جگر مراد آبادی تیار ہو گئے تو منتظمین کے لیے مسئلہ تھا کہ عوام کو کیسے ٹھنڈا کریں۔ جن کو پتا چلا کہ جی جگر بھی آ رہے ہیں، انہوں نے شہر میں بینر لگانے شروع کر دیے کہ ایک شرابی کو ہم اس طرح نعت نہیں پڑھنے دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کیسے وہ اسٹیج پر آتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں۔ تو عجیب کیفیت اجمیر شہر میں ٹینشن کی بن گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جس دن مشاعرہ ہے جگر مراد آبادی اس دن آئیں گے نعت پڑھنے کے لیے، مگر جگر مراد آبادی 3 دن پہلے ہی اجمیر پہنچ گئے تھے اور ایک گھر کے اندر چھپ گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا نعت پڑھنے میں۔ یہ جب نعت لکھنے بیٹھتے وہ غزل بن جاتی، جب نعت لکھنے کی کوشش کرتے غزل کا مضمون آنے لگ جاتا اور وہ یعنی غزلیہ اشعار ہو جاتے۔ تو ان کے لیے مشکل تھی کہ میں نعت لکھوں کیسے، کبھی لکھی نہیں تھی، اس راستے سے واقف ہی نہیں تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کو ایک نعتیہ مصرع مل گیا اور انہوں نے پھر نبی اسلام کی شان میں نعت پڑھ دی۔ اب جب نعتیہ مشاعرہ شروع ہوا تو لوگوں نے ایک سے بڑھ کر ایک اچھی نعت سنائی، ایک سے بڑھ کر اچھی نعت، بڑی محفل جمی، لوگوں کے اوپر بڑی کیفیت تھی نبی اسلام کی محبت کی اور نبی اسلام کے ادب کی۔ جب محفل اپنے عروج پر تھی اس وقت انتظامیہ نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آ رہے ہیں۔ اب جب جگر مراد آبادی آئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کچھ کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا مرحبا، اور کچھ تھے جو کہہ رہے تھے مربے حیا مربے حیا مربے حیا۔ ایک ہنگامہ تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، جی ہم نے ان کو نعت نہیں پڑھنے دینی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی نظر تھی۔ چنانچہ جگر مراد آبادی اسپیکر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جب ان الفاظ کو سنا تو پورا مجمع خاموش، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے نعت سنائی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کے ہر سانس و مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے حسوت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم،
شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ بس پھر اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، کمینی دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی محبت نے دل کو بھر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی محبت میں اشعار لکھنے شروع کر دیے۔ اب جگر کو ملنے والے لوگوں کا ہجوم، بھیڑ لگ گئی ان کے گھر پہ، لوگ آتے تھے اور اس نعت کو لکھنے پر ان کو مبارکباد دیتے تھے۔ تو جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں خود شعر لکھا، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ پھر جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا تو جگر کی تو بہت لوگ عزت کرنے لگ گئے۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ جگر مراد آبادی، آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ مجھے شعر کی زبانی سنائیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی اور آپ کو اللہ نے قبولیت کیسے دے دی۔ اس پر بھی جگر مراد آبادی نے شعر لکھا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ اللہ کی محبت ایسی نعمت ہے، بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی اس بندے کے لیے دنیا آخرت کے راستے ہموار فرما دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سالک مجذوب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ جو مجذوب سالک ہوتے ہیں، ابتدائی حصہ تو ان کا بڑا آسانی کا ہوتا ہے کہ ایلیویٹر سے سیٹ طے ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو پھر ہمت لگانی پڑتی ہے، اور اس ہمت لگانے میں ہر طرح کے حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی بیماری میں، کبھی نقصان میں، کبھی ذلت میں، کبھی کسی حال میں، کبھی کسی حال میں۔ مگر اللہ کی رحمت ایسے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بے مروت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دین کے کام کرنے والے کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی عابد کی، نہ کسی زاہد کی۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز ضرور ہے مگر بے مروت نہیں ہے۔ بے مروت کا کیا معنی؟ کہ اگر کسی نے اس کی راستے میں ٹھوکریں کھائی ہوں اور اللہ کے راستے میں مجاہدے کیے ہوں تو اللہ اس کو راستے میں نہیں گرنے دیتے، اس کو منزل پہ پہنچا ہی کے دکھاتے ہیں۔ کسی شاعر کے کیا اچھے اشعار ہیں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو سحر کی راہ میں حائل، کبھی بھی ہو نہیں سکتا سویرا ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجھی نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، خدا حاضر ہے ناظر بھی،
وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں، مگر وہ دے کے رہتا ہے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا۔ تمنا کا دیا عاصم کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈلنے نہیں دے گا۔ تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مٹنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک دکھتا ہے۔ تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے، کبھی وہ آنس کا دریا کبھی رکنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے۔ اگر کشتول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر لبی چشمہ اگلتی ہے، کبھی یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے۔ کسی بنجر جزیرے پر کدو کی بیل اگتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی، علاج ناتوانی بھی۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، کہہ جاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے۔ ہوا اٹھتی ہے لہرا کر، گھٹا سجدے میں گرتی ہے۔ جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے۔ ترستے ریگزاروں پر ابر بہ کے ہی رہتا ہے، نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے، کرم ہو کے ہی رہتا ہے۔ امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اس سفر میں مایوسیوں سے محفوظ فرمائے اور شوق و ذوق کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اتنی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں۔ جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کہتے ابو تھک گیا ہوں، چلا نہیں جاتا۔ تو کوئی باپ اپنے بچے کو انکار نہیں کرتا، باپ بچے کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے اور منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اب ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑ نہیں پاتے، بس تو ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ اب ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے۔ ہمارے اندر اہلیت بھی نہیں ہے، لیاقت بھی نہیں ہے، کوئی خوبی بھی نہیں ہے، مگر ہم رستے میں بھی نہیں رکنا چاہتے، بس رحمت کی نظر کر لیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجیے اور ہمیں اپنے تک کھینچ لیجیے اور ہمیں منزل تک پہنچا دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہماری امیدوں کو پورا فرمائیں گے اور ہمارا یہاں آنا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات اور بھی آج کرتا چلوں کہ آپ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت پانے کے لیے یہاں آ گئے، آپ کامیاب ہیں کہ آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی محبت پانے کے لیے آ گئے۔ میں قیامت کے دن گواہی دوں گا، یا اللہ اے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کو پانے کے لیے آئے تھے،
مگر قصور تو میرا ہے کہ میں ہی نالائق نکلا، اللہ میں قابل نہیں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔